دوستوں، 7 آسمانوں سے بڑی یہ تسبیح، جو شخص بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیتے ہیں، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک پورے سال کا رزق، مال و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ رمضان میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کریم سے اپنی ہر حاجات کو پورا کرانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رب کریم سے اپنی پسند کے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آج ایک ایسی تسبیح لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو میری دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، جن کی غربت نے، تنگ دستی نے جینا حرام کر رکھا ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بنی بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت صرف ایک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا، پھر رزق اور دولت کہاں کہاں سے آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ آج تک رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح کو میں نے جس کو بھی بتایا، رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج رمضان کے مہینے میں یہ ایک وظیفہ پڑھ لو، پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کا صرف چاند نظر جب آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہر رات رب کریم آخری آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جو مانگنے والا ہے، جو حاجت روا ہے، اس کی حاجات کو پوری کر دو۔ یہ مہینہ جس میں ایک نکی کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ایک تسبیح اور ایک عمل ایسا بتا رہا ہوں جو ویسے ہی 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب آپ لوگ اس عمل کو افطاری کے وقت کریں گے تو یہ سب سے افضل ترین وقت ہوگا، کیونکہ جب بندہ سارا دن کا بھوکا پیاسا، سارا دن کا تھکا ہوا، جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور پھر طرح طرح کے نعمتوں سے دسترخوان سجایا جاتا ہے، وہ پھر بھی اللہ پاک کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ رب کا منادی کب اذان پڑے اور وہ روزہ افطار کرے۔ اللہ والوں، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جو بندہ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جس چیز کی بھی حاجت کرتا ہے، میرا اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرما لیتا ہے، ماں سوائے اس حاجت کے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہو۔ اللہ والوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، تو بعض لوگ جب مجھ سے کمنٹ سیکشن میں سوالات کرتے ہیں کہ ہم وظائف کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، جب اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور بغیر توبہ استغفار کیے ہم لوگ وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک تو اس کی ثواب کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کے فرض کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کی سنتوں کو بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ وظائف کو کیسے قبول کریں گے؟ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ لوگ انعامات کے حقدار بن جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میرے رب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان کا مہینہ پوری امت کا ہے۔ رجب کے مہینے میں بندہ بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان میں اس کا پھل کھاتا ہے، یعنی رمضان انعامات کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، اگر جو بندہ اللہ پاک کے انعامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو بالخصوص کر کے دیکھ لے۔ آپ لوگ جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، افطاری کے وقت پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، سحری کے وقت پڑھیں گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دو وہ وقت ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک سے ان وقتوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو میرا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔
اللہ والوں بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں. ہمارے رشتہ داروں میں دیکھ لیں کتنے رشتہ دار ایسے ہوں گے جو پچھلے سال زندہ تھے اس سال موجود نہیں. تو اللہ والوں اگر آپ لوگ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتے ہو تو پھر آپ لوگوں کی جو شمار ہوگا وہ اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائے گا. کیونکہ جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے جو وقت کو غنیمت جانتا ہے اور اللہ پاک سے وقتاً فوقتاً توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک کی ذات بھی اس کو نوازتی ہے. پھر اللہ پاک کی ذات بھی اس کے ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتی, اس کو مایوس نہیں کرتی, اس کو پھر دیتی ہے, پھر نوازتی ہے اور نوازتی ہے اور نوازتی ہے, اتنا نوازتی ہے کہ بندہ خود کہتا ہے میرے مولا میں رج گیا, تیرے احسانات تلے دب گیا. اور پھر بندہ دوبارہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں. اللہ پاک ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. اس کے برعکس وہ بندہ جو صبح اٹھتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے نکلتا ہے, اپنے بازو پر یقین کرتا ہے, وہ پھر وہ نکل کر محنت و مشقت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, طرح طرح کے جتن کرتا ہے, اور پھر جب رات میں تھکا ہارا گھر پر آتا ہے پھر سو جاتا ہے, پھر صبح اٹھ کے جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ رب کا پسندیدہ بندہ ہے؟ کیا رب کا اس پر فضل ہے؟ رب کا فضل اس بندے پر ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے, اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دے رہا ہے, اپنی نوکری بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اللہ والوں اللہ پاک اس بندے سے راضی ہے. اللہ پاک نے تو دنیا دار بنا دیا اس بندے کو جو صبح اٹھ کے نوکری میں جا رہا ہے, رات میں آ کے سو رہا ہے, گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہا, بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہا. اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں گھمانے لے چلو, وہاں گھمانے لے چلو, وہ کہتا ہے ٹائم نہیں ہے, مجھے دیہڑی کرنے جانا ہے صبح.